السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، صحیح طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے اس کا غلط استعمال قطعاً نہ کیا جائے۔ بس اوقات اس آیت کو پڑھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خود کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نہ کہو، یہ فرقہ واریت ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے خود کو سنی نہ کہو، یہ فرقہ واریت ہے۔ خود کو دیوبندی نہ کہو، یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی ہمارا تعلق کفار سے نہیں ہے، ہم نظریاتی طور پہ مسلمان ہیں، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن سنت وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے پیغمبر سے سیکھ کر امت کو دی ہے۔ ہم خود کو حنفی کہتے ہیں اس لیے کہ مذاہب اربع، 4 مذاہب موجود ہیں، اور یہ چاروں راستے ہیں جنت تک جانے کے، یہ چاروں راستے ہیں شریعت کو سمجھنے کے۔ ہم حنفی ہیں، ہم فقہ حنفی کے مطابق چل رہے ہیں، یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، یہ بھی اتباع شریعت کا ایک راستہ ہے۔ ہم دیوبندی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے فیض ملا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس نور اللہ مراقدہم، ہمیں اس دارالعلوم کی ان شخصیات سے بحمد اللہ تعالی دین ملا ہے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی ہم کافر نہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل بدعت نہیں، حنفی کہتے ہیں کہ ہم مالکی، شافعی، حنبلی نہیں، ہم دیوبندی کہتے ہیں کہ ہماری نسبت دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے۔ خود کو مسلمان کہنا اگر یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو خود کو سنی کہنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، خود کو حنفی کہنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، خود کو دیوبندی کہنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہر نسبت کو فرقہ واریت مت کہو، ہر نسبت کو دین میں ٹکڑا مت کہو، ہر نسبت کو دین سے دور کرنے والا مت کہو۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے میں پاکستان کا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے افغانستان، سعودی عرب، وہ قطر، کویت یا ملیشیا فلاں اسلامی ملک کا مخالف ہے۔ اگر خود کو کوئی بندہ حنفی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ مالکی، شافعی، حنبلی کا مخالف ہے۔ اگر خود کو کوئی دیوبندی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ فلاں کا مخالف ضرور ہے، وہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ کسی اور کی بے عزتی کرتا ہے۔ فلاں ملک کا رہنے والا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کسی اور ملک کی توہین کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میری قوم فلاں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کسی اور قوم کی توہین کرتا ہے۔ اگر کوئی خود کو حنفی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے باقی مذاہب کا انکار کرتا ہے۔ اگر خود کو دیوبندی کہتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تردید کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے یا کسی کی توہین کرتا ہے۔ میں بحمد اللہ تعالی خود کو مسلمان، اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی کہتا ہوں،
مجھے اس پہ فخر ہے۔ میرے اکابر علماء دیوبند نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں حدیث دی، ہمیں تفسیر دی، ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں فقہ دی، ہمیں تاریخ دی، ہمیں سیاست دی، ہمیں خانقاہ دی، ہمیں تزکیہ دیا، ہمیں جہاد دیا، دین کے سارے شعبے دیے۔ تو میرے وہ اکابر جنہوں نے دین کا ہر شعبہ دیا، پوری دنیا میں دین کو زندہ کیا، پوری دنیا میں دین کے دفاع کی جنگ لڑی، پوری دنیا میں دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، میں ایک منفی پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر اس کا انکار کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں پوری دنیا میں بسنے والے ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کہ وہ علل اعلان کہے میں مسلمان بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں حنفی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں۔ ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ وریت ہے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ اور دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم کسی اور کی پگڑیاں اچھال کے فرقہ وریت کا بازار گرم نہیں کرتے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کر کے ہم غیرت کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ہم کسی اور پہ لعن طعن نہ کریں، اپنی نسبت کو بیان کریں گے، علل اعلان کریں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کو کہہ رہا ہوں تم دیوبندی بن جاؤ، تم نہ بنو، لیکن میں دیوبندی ہوں، میں تمہارے اکابر پہ بحث نہیں کرتا۔ تو میرے اکابر سے بحث کرو گے میں جواب دوں گا، اعتراض کرو گے وضاحت کروں گا۔ ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی مسلمان اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ رکھنا، اے اللہ مجھے موت بھی ان کے ساتھ دینا، اے اللہ میرا قیامت کو حشر بھی ان کے ساتھ کرنا۔ ہم جن کو حق سمجھتے ہیں، حق کہتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔